اب ختم کیوں ہو رہا ہے جی؟ اب ایک لیٹر یہ کس کی گارنٹی ہے؟ یا آپ نے کس کی گارنٹی سے یہ لیٹر جو ہے وہ کیا ہے؟ اور آپ اپنے لوگوں کو کیوں اٹھنے کا کہہ رہے ہیں، لوگوں کو واپس جانے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب یہ اس سے نا نہیں، یہ آپ کو گارنٹی کس نے دی ہے؟ کیا انہوں نے آپ کو گارنٹی دی ہے؟ اس سے پہلے بھی تو اتنے لمبے لمبے پیجز آئے تھے، شقیں آئی تھی. اس طرح نہ کریں کہ 350 لوگوں کے بچے پولیس والے ان کے ساتھ آپ نے پنجاب پولیس کے ساتھ آپ نے ان کو زخمی کیا. اتنے بڑے لیول پہ آپ لے کر آئے ہیں، گردن کٹانے کے لیے آپ آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں ہارون عباسی. ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان پر پابندی تو لگا دی جا چکی ہے، اور خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے سعد حسین رضوی کا جو ہے جیل سے بھی خط سامنے آ چکا ہے. لیکن گراس روٹ لیول پر جو صورتحال ہے اب وہ یہ ہے کہ حکومت کو جو ہے پورے پاکستان میں سوشل میڈیا کو بین کرنا پڑا. یہ ساری کیا سچویشن ہے، اور اب انہوں نے ڈیل کر کے پھر نکل گئے اور ختم نبوت کا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام استعمال کر کے ہر دفعہ روڈوں پر یہ کیا تماشے لگاتے ہیں. میں اس سے پہلے بھی کچھ بات کر چکا ہوں، لیکن اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے محمد رضوان. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ہمیشہ سے یہ آتے ہیں، کچھ عرصہ جو ہے 2-4 دن جو ہے اسکولوں سے چھٹیاں کرواتے ہیں، دفاتر بند کرواتے ہیں، پھر ڈیل کر کے حکومت سے نکل جاتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو ابھی بھی ہمیں کتنی زیادہ فونیں آئی ہیں لوگوں کے والدین پریشان ہیں جن کے بچے جیلوں میں چلے گئے ہیں. یہ لوگ جو عام لوگ پکڑے جاتے ہیں، بڑے پھر ڈیل کر کے نکل جاتے ہیں، تو پھر یہ ختم نبوت ناموس کا کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میری بات سنیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا آتے ہیں، آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہزار بار آئیں. دھرنا دینا ہر شہری کا حق ہے. کیا اس سے پہلے دھرنے نہیں دیے؟ پی ٹی آئی نے دھرنے نہیں دیے؟ کتنا بڑا دھرنا تھا، تاریخ کا پاکستان کا میرے خیال سے سب سے بڑا دھرنا تھا. نون لیگ نے دھرنے نہیں دیے. یہ یاد رکھیں کہ آپ اس کو مذہبی جماعت نہیں کہیں، یہ ایک سیاسی جماعت بھی ہے، اور اس میں کسی کو ان کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سیاست ہے تو ہے، سیاسی جماعت ہے. لیکن نہیں، سیاست کو اتنا ایکسٹریم لیول پر مذہب کی بنیاد پر. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ آتے ہیں، لاٹھیاں لے کر آتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، مان لیتے ہیں، چلو مان لیتا ہوں، وہ کہیں گے ہم تو نہیں تھے. تو یہ کون سے لوگ ہیں جو آتے ہیں، لوگوں کے بچے مرتے ہیں، ماؤں کے بچے مرتے ہیں، پولیس والے مرتے ہیں، 350 لوگ زخمی ہو گئے پولیس والے، آئی ایم شور کارکن بھی زخمی ہوئے بیچارے، ٹھیک ہے، سادہ لوگ، 2-3 پولیس والے مر گئے، شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، ان کا قتل ہوا، ٹھیک ہے. اس سب کے بعد ایک پرچی آتی ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا آتا ہے جس میں کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ ختم کر دیا ہے، آپ لوگ اپنے گھر چلے جائیں، ہم ٹیبل ٹاک کریں گے. کیوں ختم کر دیا ہے؟ اتنے بڑے لیول پہ آپ لے کر آئے ہیں، گردن کٹانے کے لیے آپ آئے ہیں، تو آپ ہر دفعہ اس سب کشیدگی کے بعد، یہ قتل وغیرہ کے بعد آپ یہ کیوں ختم کر دیتے ہیں جی؟ پچھلی دفعہ جب پہلی دفعہ شروع ہوا تو کیا ہوا تھا؟ سنا کہ پیسوں کی لین دین ہوئی، آپس میں جھگڑے ہو گئے. تو کوئی غلط بات نہیں ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، مذہبی جماعتوں میں بیچ میں جھگڑے ہو جاتے ہیں. ختم کر دیا. کیوں ختم کر دیا جی؟ کیا صرف یہ لوگوں کی جان و مال کے نقصان کروانا تھا؟ مجھے یقین ہے ان کا یہ مقصد نہیں ہوگا. جو وہاں پہ بڑے بیٹھے ہیں ٹی ایل پی کے یا یہ جو بھی جماعت ہے، ان کے بڑے بہت اچھے ہوں گے، کہیں کو میں جانتا بھی ہوں. لیکن وہ پھر ان سے بات کرو جی، یہ آپ کے لوگ آ کے یہ لوگوں کو مارتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، جی ہاں، یہ مال و جان کو نقصان پہنچاتے ہیں، کہتے ہیں ہم سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو پھر لوگ کون ہیں بھائی؟ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ لیکن اب جو پرچی بھی آئی ہے، ساری سچویشن ہوئی ہے، اس سچویشن کے بعد جو لوگ اپنا جان و مال اور ساری چیزیں لے کے باہر نکلے ہیں، ٹھیک ہے، بہت بری دہشت گردی پھیلی. اب ختم کیوں ہو رہا ہے جی؟ اب ایک لیٹر یہ کس کی گارنٹی ہے؟ یا آپ نے کس کی گارنٹی سے یہ لیٹر جو ہے وہ کیا ہے؟ اور آپ اپنے لوگوں کو کیوں اٹھنے کا کہہ رہے ہیں، لوگوں کو واپس جانے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب یہ اس سے نا نہیں، یہ آپ کو گارنٹی کس نے دی ہے؟ کیا انہوں نے آپ کو گارنٹی دی ہے؟ اس سے پہلے بھی تو اتنے لمبے لمبے پیجز آئے تھے، شقیں آئی تھیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یا تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ آپ کا جو موٹو ہے وہ غلط ہے، اس کا طریقہ کار غلط ہے، یا پھر لوگوں کو بتائیں کہ ہم ہار گئے ہیں. اس طرح نہ کریں کہ 350 لوگوں کے بچے پولیس والے، ان کے ساتھ آپ نے پنجاب پولیس کے ساتھ آپ نے ان کو زخمی کیا، کارکن بھی زخمی ہوئے، وہ بھی سادہ لوگ ہیں. پولیس والوں کو پل کے اوپر سے بھی پھینکا گیا، یہ ساری فوٹیج سامنے. لیکن نہیں، اس سے یہ تاثر جاتا ہے، میری بات سنیں، یہ بھی ایک تاثر جاتا ہے نا جب وہ اٹھ رہے ہیں اور یہ سارا ہنگامہ ہرائی کرتے رہے، اور جو ناموس کا لوگوں کے دماغوں میں، کیونکہ انہوں نے یہ ڈالا ہوتا ہے اور ایک پرسیپشن انہوں نے یہی بنائی ہوئی تھی، تو اس سے ایک تاثر یہ بھی جاتا ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور یہ لوگ اس چیز کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے آپ سمجھ چکے ہیں کہ اگر تو پھر ان کا مقصد شاید یہی لگ رہا تھا کہ ہنگامہ آرائی کریں، حکومت کو کسی طرح دبا لیں گے. ریاستی اداروں کو بلیک میلنگ کی جاتی رہی، پولیس والوں کو اغوا کر کے ریاستی اداروں کو کہا جاتا ہے ہمارے یہ مطالبات ہیں، آپ فی الفور تسلیم کریں گے تو پولیس والے چھوڑیں گے.
اس سے تاثر یہ جاتا ہے اس پرچی کے مطابق کہ وہ پرچی جب آئی، لیٹر آیا سعد حسین رضوی کا، تو پھر ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہنگامہ آرائی چاہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ ایکسٹریم لیول پر تھوڑی دہشت گردی کر لیں گے، اس کے بعد ہم ختم نبوت کا مسئلہ بھول ہی جائیں گے، ناموس کا۔ اب کہاں گیا ناموس کا؟ اب تو وہی فرانس کا سفیر تو نہیں گیا، آپ تو روڈوں پر آئے نا، پھر آپ ریاست سے جنگ شروع کی تو آپ جاری رکھیں۔ سفیر گیا نہ، اب ان کو بین کر دیا ہے۔ بین کرنے کا مطلب ہے کہ نہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، نہ آپ کچھ جلسہ کر سکتے ہیں، کسی قسم کا سیاسی اجتماع نہیں کر سکتے۔ کیوں لکھا بھائی؟ اب نہیں کرتے ہیں کٹوانی، اب کیا اس لیول تک نہیں جانا؟ اچھا ابھی اس میں یہ بات ہو سکتی ہے وہ کہیں جی وہ ان کا خط ہی نہیں تھا، وہ پولیس والوں نے، ریاست نے خود لکھا ہے۔ اس سے پہلے جب رضوی صاحب زندہ تھے اس ٹائم جو خود اٹھ کے گئے تھے نا، ریاست اٹھا کے تو نہیں لے کے گئی تھی، اتنے بڑے جو شق تھی اس پہ انہوں نے اپنے وعدے وغیرہ کیے نا، ٹھیک ہے، چلو کہتے ہیں حکومت نے وعدے ہمارے وفا نہیں کیا، ٹھیک ہے، وعدہ وفا نہیں کیا، تو اس دفعہ بھی آپ کیوں کہہ رہے ہیں وفا کریں گے؟ اس دفعہ بھی آپ کو کس نے وارنٹی دیا؟ آپ کو کس نے گارنٹی یہ دی؟ اب میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا، جلدی سناتا ہوں۔ یہ جب رضوی صاحب فرسٹ ٹائم یہ نہیں آئے تھے، خادم رضوی صاحب، ٹھیک ہے، فرسٹ ٹائم جب یہ دھرنا دیا تو فیصل آباد ہمارے گھر کے پاس بند ہوا تھا، ٹھیک ہے، ان دنوں میں لاہور تھا، میں لاہور سے راولپنڈی آ رہا تھا، میں ٹرین میں تھا، ٹھیک ہے، 4-5 گھنٹے کا سفر تھا، میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے کچھ مہینوں بعد تو اس بندہ ماشاءاللہ سے مطلب لگ رہا تھا کہ انہی کا ہی ہے، تو میں نے ان سے بات شت کی تو کہتا ہے یار میری بات سنو، یہ جو کچھ ہوا ہے ہمیں کہا کہ باہر نکلو، ہم اس جوش و جذبے کے ساتھ باہر نکلے، کوئی غلط بات نہیں ہے، باہر نکلے، لیکن بس پھر ہم نے لوگوں کو اس طرح مارنا چھاڑنا شروع کیا، تھوڑا سا سمجھ رہے ہیں نا، تو کہتا ہے یار ہمیں تو پولیس اٹھا کے لے گئی، ریاست اٹھا کے لے گئی، FIR وغیرہ کٹ گئی، اور کہتا ہے کہ 40-50 دن مجھے کچھ نظر نہیں آیا، کیا دھوپ ہے، بہت کم نکالا کرتے تھے، کچھ کھانے کے لیے دے دیتے تھے، تو اس کے بعد آ کے توبہ کر رہا تھا، کانوں کو ہاتھ رکھ رہا تھا کہ یار اپنی نماز کرو، اپنا روزے رکھو، یہ دھوکہ دیتے ہیں، حقوق العباد کرو، جو بھی تھا، کہتا ہے آپ بڑوں نے ہمارے سر سے ہاتھ اٹھا لیا اور کسی نے رہائی نہیں کروائی۔ ہو سکتا ہے بڑوں نے، وہ جو ان کے بڑے ہیں انہوں نے بہت سے لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہو، لیکن اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا، بہت سے لوگوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، تو آئندہ سے کہہ رہا تھا کہ میری توبہ۔ آخر میں پھر کہوں گا، کیونکہ لوگ اس ویڈیو کا، کچھ لوگ ہیں نا، دیکھو جوش و جذبے کے ساتھ عقل کا ہونا ضروری ہے، لوگ سمجھیں گے کہ یہ ختم نبوت خدا نخواستہ اس طرح کی بات ہے، ہم تو ان لوگوں کے باہر نکلنے کے خلاف بھی نہیں ہیں، یہ لوگ باہر بھی نکل سکتے ہیں کیونکہ آئینی حق ہے۔ جب نا یہ مطالبہ لکھواتے ہیں نا، جب دھرنا ختم کرنے کا بلیک میلنگ کر کے، آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جب ڈیل کرتے ہیں نا جی، اس میں پہلی چیز کچھ رکھتے ہیں یہ، لیکن سب سے ضروری چیز یہ سمجھتے ہیں جو آپ نے ہمارے لوگ گرفتار کیے نا وہ رہا کریں، یہ رہا نہیں کریں گے ہم پھر آ جائیں گے، یعنی جس نے ریاست کو مارا ہے یہ کہتے ہیں کہ اس کو رہا کر دے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، یعنی جس نے پولیس والے کو پل کے اوپر سے پھینکا ہے، 3 نوجوان شہید ہوئے ہیں، وہ ایک بیٹے کی میں نے اپنے ناظرین کو سٹوری بھی سنائی، وہ کہتا ہے میرا باپ کہتا رہا کہ میں گستاخ رسول نہیں ہوں، مجھے مت مارو یار، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، عاشق ہوں، لیکن ان عاشقوں نے اس کو جو نام نہاد عاشق ہیں اور ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اینٹیں مار کے اس کو منہ پر زخمی کیا، اینٹیں مار کے شہید کر دیا۔ اچھے لوگ ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ جو یہاں کے کیوں کون ہے بڑھیں گے، سعد حسین رضوی اور جو پوری ایک شورا ہے، جو پوری شورا ہے، وہ یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ لوگوں کو اینٹیں ماریں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ جہالت پیدا کی۔ اگر وہ نہیں چاہتے تو یہ جمگٹوں میں لوگ ہر دفعہ کہاں سے آتے ہیں، یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں، لوگ کون ہیں، اور اس بات کو بھی چھوڑو، یہ ہر 3 مہینے بعد پھر یہ ڈرامہ ہونا ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہمیشہ سے یہ کام یہ کرتے ہیں۔ ابھی وہ کراچی کا ایک ہیں، کراچی کے جو وہاں کے امام ہیں، محتمیم ہیں، ہاں انہوں نے ابھی بیان جاری رضوی حسینی صاحب کہ آپ جو ہے اس چیز کو ٹیبل ٹاک کریں، سب سے بہترین طریقہ ہے ٹیبل ٹاک سے ہر مسائل حل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ دھرنے سے بھی مسائل حل ہوتے ہیں، کہ آپ بار بار کہہ رہا ہوں میں کہ 10 دفعہ بات کہہ چکا ہوں ویڈیو میں، نکلیں بھائی باہر، 10 دفعہ باہر نکلیں، اور وہ کراچی کے جو مظاہرہ کریں، جا کے پارلیمنٹ ہاؤس کو جا کے بند کر دیں، اس کے سامنے جا کے بیٹھ جائیں، جو بھی ایک طریقہ ہوتا ہے دھرنے کا، لیکن یہ جو جان و مال کو نقصان ہے، اس سے ہولناک چیز، کوئی قرآن آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، کوئی حدیث آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ چلو ایک آخری ایک بات ہے لائٹر نوٹ پہ، آپ نے جن لوگوں نے، جو لوگ سفیر کو باہر نہیں نکالے، جو بھی آپ کو مطالبات ہیں، عمران خان ہو گیا، جو بھی فواد چودھری، جو بھی لوگ ہیں، ایون یہ کبھی کبھی فوج کو بھی کہہ دیتے ہیں، آپ جائیں ان لوگوں کو جا کے پکڑیں، ان کے سامنے بیٹھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں۔ مارتے کس کو ہیں؟ ریڈی والے کو مارتے ہیں، گاڑی والے کو مارتے ہیں، خاتون پر حملہ کرتے ہیں، والے کو مارتے ہیں، غریب لوگوں کو۔ اپنے بائک کیوں نہیں چلاتے بھائی؟ اپنی گاڑیاں کیوں نہیں چلاتے؟ اپنی جلا کے احتجاج کریں نا، کہیں جی ہم عاشق رسول ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں جس گھر سے جنازہ اٹھا ہے، جس گھر سے جنازے اٹھے ہیں، آپ لوگ شہید کہتے ہیں، آف کورس شہید ہوئے ہیں، لیکن شہید سے پہلے ان کا قتل ہوا ہے ان کا،
یا جو لوگ زخمی ہیں ان بیچاروں کا قصور, ایون کارکن بھی زخمی ہیں, بہت سے لوگ زخمی ہیں, کارکن بھی, ٹھیک ہے, ان کا کیا قصور تھا بھائی, ان کا گھر میں تو ایک آدھا ماتم ہی چل رہا ہوگا نا. ہمارے ساتھ کتنے لوگ اٹیچ ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں یار ہمارے لوگ پولیس نے پکڑ لیا, زخمی ہوئے ہیں. ابھی ایک کال آئی ہے مجھے کہ آپ کچھ ایسا ذرائع سے بتائیں کہ جو ہمارے کچھ لوگ ہیں جیل میں ان کو نکلوا دیں. دیکھیں گستاخ رسول کا نعرہ لگاتے ہیں سڑکوں پر, یہ کہتے ہیں گردنیں اتار کے, میں نے بھی کچھ لوگوں سے بات کی تھی وہ اتنے جنونی تھے گردنیں اتارنے. جب ریاست ایکشن لیتی ہے تو پھر پتہ ہے کہ کیا کرتے ہیں. ابھی کئی ایسی سوشل میڈیا پر تحریریں اور جو ہے اسٹامپ پیپر پر انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارا لبیک سے کوئی تعلق نہیں ہے, پولیس والے اور ریاستی ادارے ہمیں تنگ نہ کریں, اور بڑے انہیں. اب وہ جو حسینی صاحب نے کہا ہے نا کہ جو ہے ٹیبل ٹاک ہونا چاہیے, اب آپ کو آنے والے دنوں میں چند گھنٹوں میں بہت سے ایسے ان کے لوگ ٹیبل ٹاک کی بات کریں گے, کیونکہ انتشار تو پھیل گیا. اب جب قانون کا جو ہاتھ ہے ان کے گریبانوں تک جب پہنچے گا تو وہ اس کو بچانے کے لیے کہیں گے جو ہم تو کہہ رہے تھے ٹیبل ٹاک, یہ تو ہم نے نہیں کیا. اب جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو جو ہے انجام تک پہنچایا جائے گا, اور میں سمجھتا ہوں ریاستی ادارے ان کو دونوں ہاتھوں سے اگر ہم سلوٹ کریں تو وہ بھی کم ہے. انہوں نے اتنی بہترین طرح سے ان ساری چیز کو ٹیکل کیا.